السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا نورانی قاعدے میں سبق ہے تختی نمبر 19 مد کے قاعدے۔ میرا نام عبد الرحمن قاسمی شکارپوری ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ مد کسے کہتے ہیں؟ مد یہ والا ہوتا ہے، دیکھو یہ جو ہے، ایک تو یہ ہے لمبا لمبا سا مد، یہ رہا مد، یہ ہے مد۔ ایک یہ مد ہوتا ہے ایسے، یہ والا، دیسی بھاشا میں اس کو بڑا مد کہتے ہیں اور اس کو چھوٹا مد کہتے ہیں، لیکن تجوید کے قواعد کے مطابق اس کو کہتے ہیں مد متصل ان کو، اور اس والے کو کہتے ہیں مد منفصل۔ تو لکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے، دیکھ لو، اور اس کا قاعدہ بھی ہے۔ اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ بھی اس والے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب تھوڑا الگ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مد لازم۔ یہ بتائیں گے، یہ قاعدے تینوں کے، تین قاعدے لکھیں 3 لائنوں کے۔ پہلے کے دیکھو، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی بمعنی واجب ہوگا۔ یعنی حمزہ حرف مدہ 3 ہے ہمارے، الف واو یا، تو یہ تو الف ہے، یہاں پر یا ہے، یہاں پر واو ہے، تو 3 مثال دی ہیں انہوں نے، تو تینوں کی ایک ایک مثال دی ہے۔ تو یہ تو الف ہے، حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ کے بعد یہ جو حمزہ ہے اسی کے ساتھ ہے، جا، ایک ہی لفظ ہے یہ پورا۔ تو اسی کے اندر اگر حمزہ ہے، یہ والا حمزہ، یہ حمزہ جو ہے، اور یہ الف کے بعد میں، یعنی حرف مدہ الف کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہ مد متصل ہے۔ اب دیکھو اس میں یا حرف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہ بھی مد متصل ہے۔ اس میں واو حرف مدہ کے بعد بھی حمزہ اسی کلمے میں، تو یہ مد متصل ہے۔ اگلا قاعدہ ہے حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید، اگلا ہے نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اب دیکھو، وہ یا حرف مدہ ہے یہاں پر، اور فی الگ ہے، امرنا الگ ہے، تو امرنا کو ہی حمزہ کہتے ہیں، جو بتایا تھا پہلے، اگر الف پہ زبر زیر یا پیش کچھ بھی ہو تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے، تو یہ بھی حمزہ ہے الف جو ہے۔ تو یہ فی کے بعد میں الف ہے، تو یہ امرنا الف جو ہے یہ آگے والے میں ہے، یعنی حمزہ جو ہے وہ امرنا میں ہے، تو پتہ لگا کہ حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہے۔ ایسی لا الہ، تو لا الگ ہے، الہ الگ ہے، تو لا الگ ایک لفظ ہے اور الہ الگ لفظ ہے، تو اس لیے الگ لفظ میں حرف یعنی حمزہ آیا ہے، تو حرف یعنی مد منفصل ہے، اور اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ اور اس کا قاعدہ تیسرے والے کا یہ، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ حرف مدہ ہے یہ والا، اس کے بعد میں جزم، یہ لام پہ جزم ہے، تو حرف اس پہ کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ ایسے ہی اس کے بعد میں حرف مدہ ہے، اس کے بعد تشدید ہے، دیکھو اس پہ ایسے ہی اس پہ ہے حرف مدہ، اور اس کے بعد میں تشدید ہے، اس میں کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو حرف مدہ کہتے ہیں، اس کے بعد تشدید ہے، تو اس پہ مد لازم ہوگا۔ اب دیکھو ہجے کرتے ہیں ہم، یہ مد متصل کی مثال ہے، بیچ والی مد منفصل کی، اور تیسری والی مد لازم کی۔ دیکھو کرتے، اس کے جو ہجے ہوتے ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے دھیان سے سنیں، غلطی نہ ہو جائے۔ اس کے 2 طرح سے ہجے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو آسان والے ہجے بتاؤں گا، کیونکہ اگر آپ بچے ہیں یا آپ شروعاتی قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ والے ہجے آسان ہوں گے، لیکن اگر آپ حافظ ہیں تو حافظ کے لیے الگ سے ہجے ہوتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا مشکل والے ہوتے ہیں، تو بچے کے لیے آسان والے ہوتے ہیں، تو میں آسان والے ہی کر کے دکھاؤں گا آپ کو۔ اگر کوئی بھائی اعتراض نہ کرے کہ ہجے ایسا نہیں ایسے ہوتے ہیں، تو میں بچے کے لیے کر رہا ہوں، جو بچے بالکل شروعاتی ہوتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا، دوسرے ہجے اس کی یہ ہیں، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر جا، اوپر مد جا، اوپر مد کے بعد جاتے کھینچیں گے کہ یہ ہجے ہیں، لیکن اصل ہجے وہی ہیں جو میں نے پہلے بتائے۔ جیم یہ والے اب بتا رہا ہوں، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر سی، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش سو،
فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انا انزلنا۔ پہلے بتائی تھی اگر لفظ زیادہ لمبا ہو تو اس کو 2 ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے 2 ٹکڑے کیے ہیں، بعد میں ایک کر دیا اس کو۔ حمزہ لام کھڑا مد زبر لا، دوبارہ دیکھیں، حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، حا الف جیم مد زبر حاج، اس میں ہجے کرتے وقت میں جیم کی آواز آئے گی حاج، ہا نہیں، اگر کوئی بچہ کہے ہا غلط ہے، حاج ایسا جیم کی آواز آئے گی حاج۔ تو دیکھو، حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا مد زبر صاف، اس میں ہی فا کی آواز آئے گی بعد میں صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا، تا زیر تی، والصافاتی۔ اب اس کو ہجے کرتے ہیں، آگے دوسری تختی ہے وہ رما پڑھتے ہیں اس کو۔ اب دیکھو، جا، یہ 3 الف کھینچے گا، 1 الف کی مقدار ہے بند مٹھی کو، یعنی بند انگلی کو کھولنا 1 الف ہو گیا، یا کھلی کو بند کرنا یہ بھی 1 الف ہو گیا، یا سمجھ لو 3 سیکنڈ سمجھ لو، جا سیئت سوء فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن حاجوک والصافات۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو نفع ہو رہا ہے، ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔